بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں، قلوبی دلوں، قلب کی جمع ہے قلوبی دلوں، ہم ان کے، مردن بیماری ہے، پس زیادہ زیادہ کر دیا، ہم انہیں، ہم ان کو، اللہ نے، مردن بیماری میں، واو اور لام زبر لا لیے، ہم ان کے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بی بوجہ اس کے جو، بیما بوجہ اس کے جو، ما جو، بی بوجہ اس کے، یا آپ یہ بدلہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدلے اس کے، بی بدلے اس کے جو، ما جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون بس اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بھی منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان منافقین نے جن کی بات ابھی گزری ہے، پچھلی آیات میں جن کا ذکر ہوا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ یعنی نفاق کی بیماری، فزادہم اللہ مرضا پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی خود غرضی کی وجہ سے، ان کے دوغلے پن کی وجہ سے، یعنی کہ کافر ہونا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا منافق ہونا ہے، کیونکہ منافق دو طرح سے انسان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک تو وہ اندر رہ کے ان کے ساتھ مسلمانوں ہونے کا دعویٰ کر کے، ان کی تمام باتیں دیکھ کے سن کے وہ دوسروں تک پہنچاتے اور اس طرح سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی اکثریت لگتی ہے اور بعد میں وہ نکل جاتے، اس سے کمزوری، یعنی بہت سارے مسائل جیسے کہ اس سے منافقت سے انسان کو پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کی وجہ سے، ان کے اوپر سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کی بیماری کو بڑھا دیا، کیونکہ جب بھی کوئی بیماری یہ روحانی کوئی بیماری ہو، کوئی گناہ میں انسان ملوث ہو، تو اگر وہ اس گناہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، یا گناہ کو گناہ سمجھے اور اس سے توبہ کر لے، تو اللہ پاک اس گناہ کو اس سے مٹا دیتے ہیں، اس کی عادت چھڑوا دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اتنا ہٹ درم ہو جائے کہ اپنے آپ کو، اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس پہ فخر کرے، غرور کرے، اس پہ خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کو مزید بڑھا دیا، کم نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر نہ توبہ تھی، نہ کوئی فکر تھی، نہ ان کو برا لگ رہا تھا، بلکہ فخر کرتے تھے، وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے، جسے اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے اور خود کو بڑا فخر اور بہت عقل مند سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کفار کے ساتھ بھی دوستی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم تو ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، کیونکہ دردناک عذاب ہی ہوگا نا، جب جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے، تو اس سے بڑا درد، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑی اذیت اگر بندہ تصور کرے تو اس سے کوئی نہیں ہو سکتی، تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون بس اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، نہ کافر ہوتے تو سچ تو بولتے نا کہ ہم کافر ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، رسول کو اور قرآن کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اور پھر وہ اس کو نہیں مان رہے تھے، تو یہ اتنا بڑا جو جھوٹ بول رہے تھے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہوا، ان کو یہ دردناک عذاب اور سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ اب ہماری زندگی میں اس کا کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہر انسان کو ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صحابہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ اسی وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن مجید چونکہ ہے، اس لیے اس کے اندر موجود ہر حکم، ہر آیت ہمارے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی بات بیان کر رہی ہوگی۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان، اس کے دل میں منافقت ہے، اور اس کے علاوہ بھی فی قلوبہم مرض، اب یہاں منافقت تو نہیں لکھا ہوا نا کہ منافق کے دل میں بیماری ہے، بلکہ ان کے دلوں میں، کسی بھی انسان کے دل میں اگر بیماری آتی ہے، جیسے کوئی گناہ، بیماری کیا ہوتی ہے کہ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے، حسد، بغض، کینہ، دل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز، گناہ کیسے کیسے، دل ہی تو ہمارا گناہوں کا مرکز ہے، دل کے اندر ہم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو وہ بھی دل میں ہی اس کے بارے میں حسد اور رقابت کے جو جذبات ہوتے ہیں،
اور کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں تو وہ بھی دل میں رکھتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں تو وہ بھی دل میں رکھتے ہیں، کسی پر غصہ کرتے ہیں وہ بھی دل کے وجہ سے دل میں اس کے لیے برا ہوتا ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آج بھی اگر جس کے دل میں بیماری ہے، ہاں اگر اس نے اس بیماری کو بیماری سمجھا، اس گناہ کو گناہ سمجھا، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ گناہ کریں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ کو گناہ تو سمجھیں۔ اب کیا وہ چل گیا ہے کہ گناہ کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کو ثواب بنا کے پیش کر دیا جائے، یا کم از کم اس کو نارمل چیز بنا کے پیش کر دیا جائے۔ گناہ ہے تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ ایسی نارمل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی بیماری ہے ہمارے اندر، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر گناہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یا ہم اللہ سے معافی مانگیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کم از کم ہم پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں وہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں بڑھائیں گے۔ زادہم اللہ مرضا اس کے لیے کہ جو اپنی بیماری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، یا سمجھنے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرے۔ بغض ہے تو بغض رکھے رہے، ساری عمر رکھے رہے۔ اب قرآن شروع کر دیا، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ لگ گئے، اب سننے والے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہو، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو، آپ اتنا جھگڑا کیوں کر رہے ہو، آپ اتنی غیبت کیوں کر رہے ہو، آپ دوسرے کے خلاف منصوبے کیوں بنا رہے ہو؟ تو گویا کہ اب ہم دین کے ساتھ لگ گئے۔ آپ میں سے ہر بہن، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دلوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ٹھیک کر دیا تو اللہ پاک ان بیماریوں کو کم کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو دبا ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا داغ لگتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اگر کبھی وہ توبہ کرتا ہے، اس گناہ کو چھوڑتا ہے، تو وہ دبا اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن بار 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 کرتے کرتے نہ توبہ کی، نہ کچھ گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں، وہی بات ہے کہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو دل کی جو بیماری ہے یہ ہر ایک کی نہیں بڑھے گی، اس کی بڑھے گی جو کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا، جو اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوگا، جس کو افسوس بھی نہیں ہوگا، جو اس سے بچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوگا۔ تو گویا کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کون کون سی بیماریاں ہیں، کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں بھری ہوئی، کیونکہ جس دل میں نفرت ہو، قرآن ذرا دیر سے پھر اس کی سمجھ میں آئے گا۔ حسد تو نہیں ہم کسی سے کرتے، حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی آسائش دیکھیں، کوئی آرام دیکھیں، کوئی خوبصورتی دیکھیں، کوئی مال دولت دیکھیں، کوئی اس کے پاس ایمان کیفیت دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، علم دیکھیں، تو کیا کریں، ہم کہیں کہ یہ اس کو اس کے پاس نہ ہو، یہ اس کو کیوں ملا ہوا ہے، کیسے یہ اس سے ہٹ جائے، کیسے یہ چیز اس کی ختم ہو جائے۔ کسی کی پریشانی، جاب لیس ہونا دیکھ کے، کسی کی بیماری دیکھے، کسی کی کوئی اور پریشانی دیکھے، خوش ہونا اس پہ کہ اب دیکھیں، اب اس کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں حسد میں آتی ہیں۔ البتہ رش کیا جا سکتا ہے، جو لوگ دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت عمل والے ہیں، بہت علم والے ہیں، چلے بہت اچھی جاب والے ہیں، بہت اچھے گھر والے ہیں، بہت اچھے بیوی حماد آپس میں رہ رہے ہیں، بچے خوش ہیں، سب، تو ہم ان پہ رش کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی اسی طرح رکھ، مجھے بھی ایسی لائف دے دے، مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بغض، حسد، کینہ اگر ہمارے دل میں ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے غصہ ہے، کسی پہ بہت برا کچھ ہے ہمارے دل میں، تو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو نہیں بڑھائیں گے، لیکن منافقین کی بیماری کو بڑھاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ بما کانوا یکذبون پہ کیا بندہ بولے اور کیا کہے کہ موجودہ دور کے لیے اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے، یکذبون، بس اس کے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا یہ منافقین کے لیے ہے صرف کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا؟ نہیں، مسلمان منافق کون تھا؟ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود منافق تھا، گناہ کر رہا تھا۔ تو اگر ہم لوگ اللہ کو مانتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، قرآن کریم کو اپنی رہنما کتاب ماننے کے باوجود اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ ہمارے لیے اتنی ہوگی؟ تو یکذبون، جو جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم بار بار دیکھیں قرآن پاک میں آئے گا، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ اس میں ملوث ہیں، بہت زیادہ۔ اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو ہمارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے،
بہت سارے گناہ ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نے تین انہوں نے کہا میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، میں کیا چھوڑوں پہلے ایک اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے جب جھوٹ کے لیے سوچا کہ اب نہیں بولوں گا تو اس نے زنا بھی چھوڑ دیا، اس نے شراب بھی چھوڑ دی کہ جب آقا پوچھیں گے تو کیسے بتاؤں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرے اوپر تو حد جاری ہو جائے گی۔ تو جھوٹ بہت برائیوں کی جڑ ہے، ہم بار بار بولتے ہیں جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، لیکن واقعی جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے اور ہم اس سے بالکل بھی نہیں بچتے۔ ہم نے ارادہ کیا تھا جب ہم قرآن پڑھتے جائیں گے ہم اس پر عمل کرتے جائیں گے، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں۔ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے رب کریم ہمیں اس اتنے بڑے گناہ سے، گناہوں کی جڑ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ جب ہم جھوٹ بولنے لگیں تو ہم کہہ دیں ڈونٹ لائے، جھوٹ نہیں بولنا، بچنا ہے اس سے۔ جھوٹ کے بغیر کام چلا لیتے ہیں، کچھ بھی کام چل جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے تو اللہ پاک ہمیں بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔